اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر، اور آج 29ویں شب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں 21، 23، 25، 27 اور 29 پانچوں طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس قدر کی رات کا بیان سورۃ القدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا۔ ہر رات اللہ کی رات ہے۔ یہ رات قدر والی کیوں بنی؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ بہت اہم بات، رمضان افضل قرآن کریم کی وجہ سے، یہ رات قدر والی ہے قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو جو قرآن سے جڑیں گے وہ قدر والے ہو جائیں گے، جو قرآن سے جڑیں گے وہ فضیلت والے ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن تقدیروں کو بدلنے والی کتاب، تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب۔ یہ قدر کی رات بنی اس کی وجہ سے، یہ رات قدر والی بنی اس کی وجہ سے۔ تو یہ رات قدر والی بن گئی قرآن کی وجہ سے، تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی قرآن کی وجہ سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو تھامنے کی توفیق دے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ مستقل تفصیل آئی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بہت قیمتی کتاب چاہے، پھر انشاءاللہ کبھی مطالعہ کیجئے گا اس کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پچھلی امتوں میں عمریں بہت ہوتی، سینکڑوں برس، اس امت میں 60، 70، 80 بس۔ وہاں سینکڑوں برس، یہاں 60، 70، 80 بس۔ سبحان اللہ، قافیہ مل گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو پیچھے رہ جائیں گے عمل میں، وہ تو سینکڑوں برس والے کتنی نیکیاں کر گئے ہوں گے۔ تو اللہ نے ایک ہی رات دے دی جو 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے کم از کم بنتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months۔ کم از کم کتنا زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مل جائے تو کتنی وارے نیارے ہو جائیں۔ ممکن آج ہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، مانگے، نیت رکھیں، اللہ دینے پر قادر ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی عمل نیک کریں 1000 مہینوں سے بہتر اجر ملے گا۔ ماں باپ کو دیکھیں، محبت سے اجر ملے گا۔ صدقات دیں اللہ کے نام، اجر ملے گا۔ آن لائن ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں، کیا خیال ہے؟ ابھی بھی انفاق کر سکتے ہیں ہم لوگ، بریک میں کر لیجئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جی نماز نفل بعد میں ادا بھی ہو سکتے ہیں، ذکر ہو سکتا ہے، تلاوت ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قیمتی منانا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر نیک کام کے انتظام کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں، ایک رائے 1 سال بھر کے اگلے معاملات ان کے حوالے فرشتوں کے کر دیے جاتے ہیں، اور سال بھر ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر نیک کام کے انتظام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جس وقت صبح صادق پر ہم سحری اس سے قبل مکمل کرنی چاہیے، صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ رات سلامتی ہی والی ہے۔ اللہ ہمارے شہر کو سلامتی اور امن عطا کر دے، اللہ ہم سب کو سلامتی امن عطا کر دے، اللہ اس ملک کو سلامتی امن عطا کر دے، اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ اس کو امن اور رحمت عطا فرما دے، اللہ ہمیں قدر کی رات عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ سورۃ البینہ، یہ ایک رائے ہے کہ مدنی سورت ہے، کئی مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا ہے۔ بہرحال اس میں اہل کتاب کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس تعلق سے بھی، اور زکوٰۃ کا بیان بھی آئے گا۔ یہ مدنی صورتوں کے بہرحال مضامین ہیں، اور اس میں بینہ واضح دلیل کا ذکر آئے گا۔ اور سورہ طلاق میں بھی ہم نے پڑھا تھا ذکر، نشانی اور واضح دلیل کیا ہے؟ قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔
شروع سے پڑھتے آئے ہیں وہ ذکر یہاں بھی آئے گا، اور عبادت کا وسیع تصور بھی ہمارے سامنے آئے گا، اور کل کے نتائج کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ یعنی ایک معنی یہ ہے، یہ علیحدگی کب ہوئی ہے؟ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، آگے ذکر آئے گا ابھی، قرآن پاک آیا ہے، تو اب فرق آئے گا نا، کون مسلم اور کون کافر ہے۔ ابو جہل بھی اسی معاشرے میں تھا اور صدیق اکبر بھی اسی معاشرے میں ساتھ رہ رہے تھے، اسی علاقے میں مکہ مکرمہ میں۔ قرآن آیا، ڈویژن ہو گئی، ابو جہل کافر قرار پایا اور صدیق اکبر مومن قرار پایا۔ اللہ اکبر۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ اہل کتاب مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ علیحدہ ہو کر نمایاں ہونے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفے تلاوت فرماتے ہیں۔ بینہ، واضح دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ تشریف لائے علیہ السلام، پاکیزہ صحیفے قرآن پاک کی صورتوں کو تلاوت فرما رہے ہیں۔ توجہ رہے، رسول اللہ، صاحب قرآن اور قرآن حکیم مل کر دلیل پوری ہوتی ہے۔ قرآن بھی ضروری، صاحب قرآن کی سنت اور حدیث بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط احکام موجود ہیں، اللہ کے عطا کردہ احکام اللہ کے اس کلام میں ہیں جس کی تلاوت کر رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اختلاف میں پڑھ کر جدا جدا ہو گئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اہل کتاب نے بھی تفرقہ کب ڈالا؟ وہی بات البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ضد کی وجہ سے۔ کب؟ جب بینہ آ گئی، رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود کو کیا بغض ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت کہاں چلی گئی؟ بنی اسرائیل میں سے کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں۔ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یہ ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کتاب آ گئی، پیغمبر آ گئے، ان کو ہو گیا حسد اور انہوں نے جانتے بوجھتے تفرقہ ڈالا اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ عبادت اللہ کی، اپنے دین اپنے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط اور درست دین ہے۔ بہت اہم مقام ہے۔ کیا حکم تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اپنے دین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عام تصور ہے کہ بس نماز ادا کر لی عبادت پوری ہو گئی، نہ۔ عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی۔ نماز کا ذکر الگ ہے، زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر الگ ہے۔ تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، تراویح، اعتکاف، حج، عمرہ، قربانی، صدقہ خیرات کے علاوہ بھی عبادت کرنی ہے، اور وہ 24 گھنٹے مطلوب ہے، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، عدالت میں بھی۔ یہ سنتے ہوئے آئے ہیں، سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ ان الذین وذالک دین القیمہ، یہی مضبوط دین ہے۔ دین تو پورے نظام کا نام ہے نا، جو انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اجتماعی معاملات کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اب نتائج کا بیان۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، شرک والے، کفر والے، بدترین مخلوق۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ نے سجائی ہے، خدا کی قسم، اللہ نے سواری ہے جنت، ان امیجنیبل ہے۔ اللہ ول بی دا ہوسٹ، اللہ میزبان ہوگا اور ہم مہمان نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اللہ یقین عطا کرے۔ اور جس کو اس کی طلب ہو جائے نا، یہ دنیا کیا ہے اس کے لیے؟ قید خانہ ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ یقین عطا فرما دے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، ڈرتا رہا، ڈرتا رہا۔ جنت بے باک لوگوں کے لیے نہیں، آزاد لوگوں کے لیے نہیں، فریڈم کے نعرے لگانے والوں کے نہیں، پابند لوگوں کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے، جہنم کا خوف رکھنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔